اور جس بندے کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے وہ بندہ نورانی ہو جاتا ہے، اور جو نورانی ہو جائیں اس کی نور سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، تو اللہ کا نور حاصل ہو جاتا ہے بندے کو، روزے کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ بندہ اتنا نور حاصل کر لیتا ہے، اتنا نور حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے نور سے اس کے گناہ اب ایسے ڈھک جاتے ہیں اور وہ نور ایسے چمکنے لگ جاتا ہے کہ اس کے گناہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ اس کو ایسا بخش دیتے ہیں، اور وہ رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ کی، انعام کی رات، جب پورا رمضان گزر جاتا ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں اب رمضان ختم ہو گیا، ہماری ڈیوٹی ختم، تراویح ختم، لیکن اس رات میں اللہ انعام دینے والے ہوتے ہیں، اس رات میں بھی ہمیں عبادت کرنا ہے۔ یہ نور والی رات، یہ عبادت والی رات، یہ انعام کو لینے والی رات، اس رات میں ہم پڑے سوئے رہتے ہیں کہ کل صبح عید کی تیاریاں کرنی ہے، یا پوری رات بھر عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عید کا ماحول کیا ہوتا تھا، کتابوں میں پڑھیے، صحابہ اپنی عید کیسی منا لیتے تھے۔ تو اس رات میں بھی ہمیں اعمال کرنا ہے، تب جا کر اللہ کا مکمل نور ہمیں حاصل ہوگا، تب جا کر اللہ ہمیں نورانی بنائیں گے، تب جا کر ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جب بندے کو کامل نور اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا تو سال بھر اس نور کی روشنی میں اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کو بلا غفلت کے گزاریں، اللہ کے احکام کی صحیح پابندی کریں، جتنا ہو سکے، بلکہ یوں کہوں کہ ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رکھیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، اور ایسا ذکر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عقل مند کہہ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے سنی ہوگی حفاظ سے تراویح میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب۔ زمین کو پیدا کرنے میں، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے لانے میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل مند وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہیں اس حال میں بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر زمین اور آسمان کی خلقت پر، اللہ کی کاریگری پر، اللہ کی صنعت گری پر غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر مجبور ہو کے سب ہتھیار ڈال کے یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پالنہار یہ ساری چیزیں تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تیری ذات تو عالی شان والی ہے، پاکیزہ ہے، فقنا عذاب النار تو ہمیں جہنم سے پناہ دے۔ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، ذکر کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن کریم میں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا آپ ان لوگوں میں بیٹھے رہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سورہ کہف تو آج پڑھیں گے ہی،
اللہ اس میں فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیغمبر اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو بٹھا دیجئے ایسی مجلس میں، ایسے لوگوں میں جو اللہ کا ذکر صبح و شام کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اتنا ذکر کرے گا، اتنا ذکر کرے گا، اتنا ذکر کرے گا، تو پھر اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا ذکر کر لو تنہائی میں، محفل میں، چار لوگوں میں، سرعام بازاروں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، لیکن میں تمہارا ذکر کروں گا نورانی مجلس میں، جو فرشتوں کے ماحول میں، فرشتوں کی مجلس میں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ فرشتوں کے مجمع میں ہمارا نام آئے؟ فرشتے کے مجمع میں کیا پتا جبرائیل کو کہ ہم کون ہیں؟ فرشتے نورانی مخلوق جو گناہوں سے پاک و صاف، ہر وقت نیکیوں میں لگے ہوئے۔ ایک گنہگار بندہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی عبادتوں کو بالائے طاق رکھ کر اپنے گنہگار بندے کی زبان سے نکلے ہوئے سبحان اللہ پر کہتے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری پاکی بیان کی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ مبارک گھڑیاں چل رہی ہے، اوقات کو ضائع نہ کریں۔ فیس بک، انٹرنیٹ، واٹس ایپ سے ہم دور رہیں، قرآن سے قریب رہیں۔ اللہ کے قریب حاصل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے عبادت۔ عبادت جس بھی نوعیت کی ہو، نماز سے اگر آپ کو تھکان، اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تلاوت میں لگ جائیے، تلاوت سے اکتاہٹ ہو رہی ہے، ذکر استغفار میں لگ جائیے، اس سے اکتاہٹ ہو رہی ہے، درود پاک پڑھیے، رحمتوں کا نزول خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔